جب بھی صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء یہ زبان کی منت اور سماجت کرتے اور التجا کرتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے کے اندر درست رہنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، پکڑنے کے لیے یہ ہاتھ دیے ہیں اور چلنے کے لیے پاؤں جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ہمیں زبان جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ یہ زبان، اس سے ہم بولتے ہیں، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کا وزن بھی چند گرام کا ہوگا، اتنا زیادہ بھی اس کا وزن نہیں ہے، لیکن انسان زبان سے بعض اوقات اتنے بڑے گناہ کر لیتا ہے کہ بعض اوقات تو اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ جو ہے جہنم بنا لیتا ہے، کہ کلمہ کفر زبان سے نکلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ انسان کا مستقل طور پر جہنم ٹھکانہ تو نہیں بنتا، مگر انسان اپنی کی ہوئی بہت ساری نیکیوں کو اس زبان کی نحوست کی وجہ سے برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی اس زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس زبان کے بارے میں کسی نے کیا خوب فرمایا، اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان جو اپنے جسامت کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، مگر اس سے سرزد ہونے والے جرم بہت بڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی زبان باہر نکالتے اور اس کی طرف اشارہ کرتے اور پھر لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ اپنی اس زبان کو دیکھو کہ اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم کے اندر جا گرے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی جانب جا رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں کو الگ خطبہ دیا اور عورتوں کو الگ خطبہ دیا، اور جب عورتوں کو خطبہ دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرو، کیونکہ جہنم میں جانے والی عورتوں کی تعداد کثرت کے ساتھ ہے۔ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں ایک تو لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور دوسرا اپنے خاوند کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ عورت اپنے خاوند کے سارے احسانات بھول جاتی ہے، تھوڑی سی بات ناگواری کی خاوند نے کر دی، سارے احسانات پر پانی پھیر دیا، ساری بھلائی اور نیکوں پر پانی پھیر دیا کہ میں اس گھر میں جب سے ہوں میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا، کبھی مجھے راحت نہیں ملی، مجھے چین نہیں ملا۔ تو آج ہمارے دسترخوان پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ پہلے لوگوں کے پاس اس طرح کے کھانے موجود نہیں تھے، کہیں ہم زبان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی ناشکری کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم تو نہیں بنا رہے؟ تو ہمیں یہ اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اس طرح ہم زبان کے ساتھ جو ہے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور دیگر بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ اس طرح زبان سے ہم احسان جتلانے کا بھی گناہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں سے اللہ رب العزت قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو بڑا اس آدمی کے لیے خسارے کی بات ہے، وہ کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قسم کھا کے مال بیچے، جو مرد ٹخنے چھپائے اور جو دے کر احسان جتلائے۔ تو احسان جتلانا ہمارے ہاں ماحول بن گیا ہے، تو یہ بھی احسان جتلانے کا گناہ بھی یہ زبان سے ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ یہ زبان کی طرف جسم کے باقی سارے اعضاء متوجہ ہوتے ہیں۔ جب بھی صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء
یہ زبان کی منت اور سماجت کرتے اور التجا کرتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے کے اندر درست رہنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کی خوشنودی کی بات کر دیتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کی ایسی بات کہتا ہے اور اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ جہنم کے اندر جا گرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں نے یہ فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو۔ تو ہمیں اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، گناہوں سے کی ہر بات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم اس زبان سے کلمہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں اور گناہ والی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم زبان سے کوئی گناہ والا بات نہ کہیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلخوری جیسا معاملہ نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں، حتیٰ کہ کسی کو رنگت کا بھی تانا نہ دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے ساتھ ان کی آن بان ہوئی تو ان سے کہہ دیا، یبن سودا، اے کالی خاتون کے بیٹے، کہ تو بھی کالا ہے، تیری ماں بھی کالی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر اس بات کو نقل کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ تانا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے پھر معذرت کی اور اس غلام نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے کالا، یہ گورا، یہ فلاں اور یہ فلاں، اور یہ موٹا، یہ پتلا، یہ غریب، تو اللہ کے ہاں عظمت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، شان اور رتبے کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو ہم کسی کو اور یوں دلائیں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ تو یہ زبان سے ہم کسی کے ساتھ یہ جرم کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے بعض لوگ جو ہے اس زبان کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، فحش گفتگو کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں۔ تو بتائیں جب زبان سے ایسی ایسی باتیں ہم کریں گے، فحاشی کی باتیں کریں گے، تو کیا ہمارا ثواب لکھا جائے گا؟ نہیں، بلکہ گناہ لکھا جائے گا۔ اور جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، جس کا ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے دماغ پگھلنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے ہم پورے وجود کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے بچائیں، اس طرح زبان کو بھی ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دلوائے۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیسے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کسی کے باپ کو گالی دے وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، کوئی اس کی ماں کو گالی دے وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو ہم بھی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیں تاکہ ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی نہ دے